اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز اینڈ نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج بہت ہی اہم موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں موضوعات پر گفتگو کروں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کیا کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ دینا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین محترم، آج دو موضوع ہیں، جس میں سب سے پہلے تو اسپین میں مکانات کے کرایہ داری قانون میں جو اہم تبدیلی کی گئی ہے وہ کیا ہے، تو اس کے بارے میں ناظرین محترم یہ جان لیجئے کہ اب جو ہے اس قانون کو یکسر تبدیل کر دیا گیا ہے اور اس کے تحت کرایہ داروں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالا جا سکے گا کہ جو کمزور فیملیاں ہیں، یعنی کمزور مالی اعتبار سے ہے، چاہے وہ کرایہ دینا بند کر دیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب ان کو فائنانشیل کرائسس ہوگا تو وہ کرایہ نہیں دیں گی، تو اب یہ جو ہے ایسے خاندان کو کرائے کی عدم ادائیگی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ مکان سے بے دخل نہیں کیا جا سکے گا۔ اور دروازوں کے لیے لوہے اور لکڑی کی بات ہوئی پرانی، اب زمانہ ہے الومینیم کا، جو دیر پا بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ ریسٹورنٹ کے تراسا کی کنوپی ہو یا تول دو، گھروں کی بالکونی کو سن شائن سے محفوظ رکھنے کے لیے سایہ ہو، سب کچھ تیار کیا جاتا ہے جدید ترین مشینری پر۔ ماہر کاریگروں کی نگرانی میں سب کچھ کے لیے ہمارے دفتر تشریف لائیں۔ پرسیانہ پورتاس کورنیا، کایے دے کورنیا ماڈرن، نمبر 27 کورنیا دے یوبریگت۔ ہمارا فون نمبر ہے 6624744144۔ اور یہ قانون جو ہے یہ معطلیاں 2025 سے جو ہے غیر مؤثر ہو جائیں گی۔ اسی طرح حکومت نے اس قانون کی منظوری جو ہے وہ کیبنٹ ڈویژن میں دے دی ہے، جس سے مالی طور پر کمزور فیملیز کی بے دخلی کو معطل کر کے سماجی ڈھال یعنی سوشل شیلڈ میں 1 سال کی توسیع یعنی ایکسٹینشن کر دی گئی ہے۔ اس سے قبل مکانات سے بے دخلیاں مارچ 2020 میں کووڈ کی وجہ سے پیدا ہونے والے اکنامک کرائسس میں معطل کی گئی تھی، اور یہ دوبارہ اب پھر کیا جا رہا ہے۔ سیاسی جماعت پودیموس کے ڈیٹا کے مطابق اکنامک کرائسس میں رکنے والی بے دخلیوں میں 60,000 خاندان چھت چھننے سے محفوظ رہے تھے، اور اب بھی یہی کیفیت جو ہے یہ پیدا کی جا رہی ہے کہ لوگوں سے ان کی چھت نہ چھنے۔ اور دوسرا یہ کہ موجودہ کیفیت میں سرکاری حکم کی وجہ سے مالک مکان کرایہ داروں کو بے دخل نہیں کر سکیں گے، چاہے وہ ادائیگی بند کر دیں، جس کا فیصلہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وزراء کی کونسل میں ہو چکا ہے، لہذا اس کے میں توسیع کی منظوری دے دی گئی ہے، اور یہ 1 سال کی توسیع ہے، کیونکہ اس وقت بھی کیفیت یہی چل رہی ہے کہ یہاں پر بہت سے ایسے خاندان ہیں جو خط غربت کو چھو رہے ہیں، اور ان کے لیے کرایہ جو ہے وہ داری رکھنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسپین کے اندر ہاؤسنگ کا جو کرائسس جس قدر بڑا جو ہے وہ بحران بن چکا ہے، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ مکانوں کے کرائے جو ہے وہ اپنی انتہاؤں کو چھو رہے ہیں، تو لہٰذا لوگوں کے لیے تو اب مکانات لینا جو ہے وہ بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں یہ فیصلہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کو مکانات کی تلاش ہے، یا جو ایسے کرایہ دار کہ جو کرائے کی عدم دستیابی کی بنیاد کے اوپر مکان چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے تھے، اب ان کو ایک وقتی جو ہے وہ ریلیف ملے گا۔ دوسری خبر یہ ہے کہ نئے سال 2025 میں ایک حکومت نئی آیودہ متعارف کروا رہی ہے، جو 18 سال تک کے بچوں کی مدد کے لیے ماہانہ 200 یورو دے گی۔ یعنی کہ یہ جو بچہ پیدا ہوگا اس وقت سے لے کر جو ہے یہ بھی جو ہے ایسی فیملیز کو دی جائے گی کہ جن کا جو ہے وہ فائنانشیل جو ہے وہ کرائسس کا شکار ہے، اور وہ جو ہے اپنی زندگی کی گزر بسر نہیں کر سکتے، اور یہ آیودہ 2025 کے اوائل میں نافذ ہوگی۔ یہ پروگرام 200 یورو فی بچہ کی ماہانہ آمدنی پر مبنی ہے، جس کا مقصد خاندان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ یہ آیودہ یا فائنانشیل بینیفٹ 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو ملے گا۔ امداد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ بچے 18 سال کے نہیں ہو جاتے، اور یہ جو ہے نئے سال کے اوپر حکومت جو ہے سوشلسٹ پارٹی اور اس کے ساتھ پودیموس نے مل کر جو ہے پبلک کو ایک تحفہ دینے کی کوشش کی ہے۔ اس امداد کے لیے ایسی دستاویزات فراہم کرنا ہوں گی جو بچوں کی تعداد، خاندان کی اکنامک یعنی معاشی صورتحال اور اسپین میں رہائش کا ثبوت فراہم کرتی ہو، یعنی یہ کہ وہ خاندان جو ہے وہ اسپین میں رہتا ہو اور ان کی اکنامک یا معاشی صورتحال جو ہے وہ بدتر ہے، لہذا ان کے لیے جو ہے بچے، اور جیسا کہ یہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ بچے پیدا کرنے کی جو ہے شرح
وہ انتہائی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس امداد کی منظوری اور ادائیگی ڈاکومنٹس کے ڈاٹا کے تصدیق کے بعد وہ بینک ٹرانسفر کے ذریعے ہوگی، یعنی یہ بینک اکاؤنٹ میں جو ہے وہ آپ کے آ جایا کرے گی ماہانہ۔ آئندہ مہینوں میں حکومت اس عمل کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم کرے گی اور سرکاری چینلز کو درخواستوں یعنی اپلیکیشنز کا انتظام کرنے کے قابل بنائے گی۔ یعنی یہ کام جو ہے ابھی اس کی تفصیلات جو ہے وہ آنا باقی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ کام جو ہے چینلائز کرنے کے لیے جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع اور عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ، قاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کائیے استے نمبر 9، نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ اسی طرح سے ایک اور جو ہے خبر ہے وہ والنسیا کے حوالے سے ہے کہ حکومت نے انتظامی طریقہ کار کو مزید لچکدار بناتے ہوئے 28 اکتوبر اور 4 نومبر 2004 کے درمیان آنے والے سیلاب دانہ سے متاثرہ ہونے والے امیگرینٹس کے رہائشی اور ورک پرمٹ میں توسیع کے لیے اقدامات کے ایک پیکج کی حتمی شکل دی ہے۔ حکومتی ذرائع نے اشارہ دیا ہے کہ ترجیح ان تارکین وطن کو دی جائے گی جو دانہ کی وجہ سے ہونے والی تباہی کی وجہ سے اپنی رہائش یا کام چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ وہ اپنی غیر قانونی صورتحال کے قانونی نتائج کا شکار نہ ہوں، یعنی یہ نہ ہو کہ وہ لیگل یہاں سٹیٹس کے ساتھ پہلے رہ رہے ہیں اور کسی وجہ سے جو ہے جیسے کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں وہاں پر کوئی پادرون نہ ملتی ہو یا کوئی اور مسائل ہوں یا کام کی وجہ سے کانٹریکٹ نہ ملتا ہو، تو اس تمام صورتحال سے نپٹنے کے لیے جو ہے وہاں کی اسپین کی حکومت نے جو ہے ان کے لیے بھی ایک ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین محترم، آخر میں ایجنٹوں کے ذریعے بیرون ملک جانے والے 5000 پاکستانی یورپ میں لاپتہ ہو گئے۔ اب یہ جو ہے یہ ایسے پاکستانی ہے کہ جو گھروں سے جو ہے وہ یورپ میں داخلے کے لیے نکلے ہیں لیکن ان کا کہیں پر بھی پتہ نہیں ہے اور وہ مسنگ ہے۔ خاطر خواہ کارروائی نہ ہونے کے باعث انسانی اسمگلرز کا بھی دھندا پاکستان میں جاری ہے۔ بیرون ملک بھجوانے کے جانسے میں لا کر انسانی اسمگلرز نے ہزاروں ماؤں کے جگر گوشے اور ہزاروں خواتین کے سہاگ چھین لیے ہیں اور کئی بچوں کو یتیم کر دیا ہے، لیکن ان اسمگلروں کو انجام تک نہیں پہنچایا جا سکا ہے۔ گمشدگان میں اکثر کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ وہ یا تو سمندر میں غرق ہو چکے ہیں یا ایران اور ترکی میں سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں یا پھر کال کوٹریوں میں ڈال دیے گئے ہیں۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق جو ہے گزشتہ 5 برس میں 5000 پاکستانی ایران، ترکی، لیبیا اور شام کے شہروں، دیہاتوں، ویرانوں اور نجی حکومت خانوں میں قید ہیں۔ تو اب یہ حکومت پاکستان کا کام بنتا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو آزاد کروائے یا جو مسنگ ہو چکے ہیں یعنی کہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے بارے میں بھی جو ہے ڈیٹا فراہم کرے تاکہ ان کے پیارے جو ہے وہ اس انتظار کی کیفیت سے نکل سکیں جو ان کے ساتھ مسلسل رہتی ہے کہ جو دن رات ان کی آنکھوں کی نیندیں بھی کھو چکی ہے۔ تو لہٰذا یہ تو ایسی صورتحال ہے کہ جو بہت ہی گھنونی صورتحال ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھے آج 4 موضوعات جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئیں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔